بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حتیٰ کہ بعض آیات ایسی ہیں، ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، اور بعض آیاتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پہلے بھی اتقوا اللہ فرمایا، پھر آیت کے آخر میں دوبارہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لفظ کو قرآن کریم کے اندر سجا کر رکھا ہوا ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی تھال کے اندر میووں کو سجا کر مہمان کے سامنے رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی کے لفظ سے اپنے قرآن کریم کو سجا کر رکھا ہوا۔ کوئی پارہ، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم نہ دیا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تقوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، کبھی آپ کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی چیز تقوی ہے کہ آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ آپ کے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو، آپ کا دامن گناہوں سے خالی ہو، گناہوں سے بچا ہوا ہو، یہی چیز تقوی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ثمرات اور تقوی کے فوائد کا ذکر کیا ہے۔ جو بندہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا انعامات سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ پہلا اجر ہے، یہ پہلا ثواب ہے، یہ پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقی بندے کو انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بیوی کی اگر ماں شکایت کرے اور بہن شکایت کرے، اور بیوی کے ساتھ شوہر کو محبت اور پیار ہو، محبت بھری زندگی ہو، اور اس محبت بھری زندگی میں اگر کوئی بیوی کا شکوہ اور شکایت کر دے تو بندہ چشم پوشی کر لیتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی بندے سے محبت فرماتے ہیں، تو محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، یہ نہ سمجھ ہے، نہ لائق ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے ایسے بیان کی جیسے ایک بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، اب ماں ہر وقت اس کا خیال کرتی ہے، بچے کو بھی معلوم ہے کہ میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں کو بھی معلوم ہے کہ میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بچہ کبھی نادانی میں آ کر ماں کے چہرے پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب کیا ماں اس کو سزا دیتی ہے؟ بلکہ وہ نہ سمجھ کر،
نالائق سمجھ کر یا اس کی محبت سمجھ کر وہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ابھی ناسمجھ ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ یہی حالت متقی کی ہوتی ہے۔ جب بندہ متقی بن جاتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ متقی بندے کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے، اس کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ چند ایک مثالیں، جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے قدم قدم پر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ جو گناہ ناخن کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جو پلکوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب سر کا مسح کرتا ہے اللہ سر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب بندہ پاؤں دھوتا ہے اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا تحت اظفارہ، جو ناخن کے نیچے گناہ چھپے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری طرح وضو کیا، حضرت عثمان نے وضو کر کے دکھایا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، فرمایا جس نے میری طرح وضو کیا اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا۔ آپ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے، کلی 3 مرتبہ فرماتے، چہرے کو 3 مرتبہ دھوتے، اور بازو کو 3 مرتبہ دھوتے، سر کا مسح 1 مرتبہ فرماتے، پاؤں کو 3 مرتبہ دھوتے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کیسے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ اس سے بات میں آتا ہے جو بندہ رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، اب جب دائیں طرف کروٹ بدلتا ہے بائیں طرف کروٹ بدلتا ہے، فرمایا اس کے کپڑوں میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب وہ دائیں بائیں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ رات کو سویا ہوا ہے اور کروٹیں بدل بدل کر مجھے یاد کر رہا ہے اور وضو کی حالت میں اپنی زندگی رات گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح پیار کرتا ہے؟ تو متقی کا پہلا انعام، پہلا اجر، پہلا ثواب، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے میں تیری مغفرت کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جس نے نماز کو پابندی کے ساتھ نہ پڑھا، خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھا، تو فرمایا اللہ کی کوئی ذمہ نہیں ہے، اس کو معاف کرے اس کی مرضی، نہ معاف کرے اس کی مرضی، جہنم میں ڈال دے اس کی مرضی۔ لیکن جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں اس شخص کی ضرور مغفرت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو 99 مرتبہ ہو گئے۔ فرمایا 100ویں مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمات جب کہتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے جمعۃ المبارک کی فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم معاصی کا ارتکاب کرتے رہتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو۔ فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ لیتے ہو
جو ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اس دوران جب تم گناہوں سے جل رہے تھے اللہ نے ظہر کی نماز کی برکت سے تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتے ہو اس کے دوران تم گناہوں سے جلتے رہتے ہو، عصر کی نماز سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح پانچوں نمازوں کے پڑھنے سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اللہ ماں کے اور باپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر اسے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح مٹاتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چچا جان میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ فرمایا 10 قسم کے گناہ تمہارے دھل جائیں گے۔ وہ گناہ جو تم نے چھپ کر کیے اللہ معاف کر دے گا، وہ گناہ جو تم نے جان بوجھ کر کیے اللہ معاف کر دے گا، وہ گناہ جو تم نے جان بوجھ کر نہ کیے اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا ہر روزانہ وہ وظیفہ کیا تھا۔ فرمایا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا صلاۃ التسبیح ہے۔ فرمایا 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، پھر جب رکوع میں جائے 10 مرتبہ پڑھنا، پھر جب رکوع سے کھڑا ہو 10 مرتبہ پڑھنا، پھر جب سجدے میں جائے تو 10 مرتبہ پڑھنا، پھر جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے 10 مرتبہ پڑھنا، پھر جب دوسرے سجدے میں جائے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا، پھر جب دوسرا سجدہ کر کے اٹھنے لگے تو پہلے بیٹھ جانا، 10 مرتبہ یہی کلمات کا پڑھنا، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح تم نے 4 رکعتوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا عباس یہ تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نے اس کو روزانہ کرنا ہے، اگر روزانہ نہ کر سکے تو جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کے دن نہ کر سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ، اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ کر سکے زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا، اللہ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو اس کے بعد آمین کہتے ہو، فرمایا تمہارے ساتھ فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل گئی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور تم ربنا لک الحمد کہتے ہو، فرشتے بھی آسمان پر اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، جس کی اللہم ربنا لک الحمد فرشتوں کی اس اللہم ربنا لک الحمد کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گلدستہ مغفرت، مغفرت کی ساری آیتوں کو جمع کر دیا، مغفرت کی ساری احادیث کو جمع کر دیا، اور آپ نے فرمایا تو مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح پیار کرتا ہے، ہر قدم پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ پہلا اجر، پہلا ثواب، پہلا ثمرہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔